ہم پارلیمنٹ کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں مگر قانون تو پارلیمنٹ میں ہی بنے گا نا۔ 5 سال آپ نے پارلیمنٹ سے تنخواہ کے پیسے لے کے کھائے ہیں، 5 سال آپ ہمیں نظر نہیں آئے ہیں۔ السلام علیکم، صفدر حمدانی اور میں ماہوارہ صفدر گفتگو کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسے پسند کیا تھا، اور ہم یہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کسی موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں تو ہمیں ضرور بتائیے، اور ہم یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کی بھی فیڈ بیک، رد عمل، تاثرات آنے چاہیے۔ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ بات آگے بڑھے ایک مثبت انداز میں۔ تو صفدر، آج میں پہلے اس سے کہ ہم گفتگو شروع کریں، میرا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کیجیے پلیز، اور وہ بالکل فری ہے۔ صفدر، آج دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ کے کس قدر وہ جو سیاستدانوں نے اثاثے جمع کروائے ہیں ان پہ بہت زیادہ چینلز پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، سوشل میڈیا والے بھی بہت بول رہے ہیں، لگ رہا ہے جیسے کوئی مذاق سا ہو رہا ہے۔ اصل میں جی مسئلہ یہ ہے، مذاق یہ اس لیے لگتا ہے کہ آج کے دور میں جس جائیداد کی قیمت 40، 50، 60 کروڑ یا 2 ارب یا 3 کھرب کے قریب ہے، وہ 34 لاکھ لکھی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس سن میں انہوں نے خریدی تھی یا ان کے والد نے، دادا نے خریدی تھی، اور پھر انہیں زیادہ تر تو تحفے ملے ہوئے ہیں نا جی، تو وہ اس وقت کی قیمت، آج کی مارکیٹ کی قیمت نہیں بتائی جا رہی۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آج مارکیٹ میں آپ کو جائیداد خریدنے کے لیے جائیں تو وہ کہے جی کہ 1934 میں میرے پردادا نے اتنے میں خریدی تھی، آپ اتنے میں دے دیجئے۔ ایسے نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس بات کو آپ آگے بڑھائیے گا۔ میں ان اثاثوں میں 2-3 جو بہت اہم اثاثے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، مظفر گڑھ کے ایک آزاد امیدوار ہیں، ان کے اثاثے ذرائع ابلاغ میں 4 کھرب 3 ارب روپے بتائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں سراج الحق صاحب، ان کے اثاثوں کی مالیت 29 لاکھ روپے بتائی گئی۔ اچھا، یہ تو خیر اچھا، اور ان سارے اثاثوں میں ہمارے جو پنجاب کے خادم اعلیٰ ہیں، میرا خیال ہے خادم اعلیٰ بھی اب سابق ہی کہنا چاہیے، جیسے چیف منسٹر سابق ہے تو خادم اعلیٰ بھی سابق ہوا، ان کے اثاثے سے زیادہ ان کے بیٹے کے اثاثے ہیں حمزہ کے، اور بیچارے کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور ان کی گاڑی تو عمران خان کے پاس جی ایک بیگم جو ہے، ان کی جو پہلے والی بیگم ہے، ان کے اثاثے ان سے بھی زیادہ ہیں، اور انہوں نے مری کی ایک جائیداد چند ہزار روپے کی بتائی ہوئی ہے۔ صفدر، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ بے شک یہ اثاثے جو ہیں وہ کافی مزے کا خیز سا ایک عمل لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس قانون میں کس قدر سقم ہے جس کے تحت یہ اثاثے جمع کروائے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت گلہ ہے خصوصاً تحریک انصاف سے کہ جو پچھلے 5 سال ان کا یہ نعرہ رہا کہ ہم ملک میں کرپشن کو ختم کریں گے، لیکن کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قوانین کو نہیں، صدر یہ خالی ہم پن پوائنٹ قوانین کو مضبوط کروانے کا کام بھی انہی لوگوں کا۔ دیکھیے، ایک سیاسی جماعت کا نام ہم کیوں لیں؟ یہ خالی عمران خان کا یا تحریک انصاف کا کام نہیں تھا، یہ مسلم لیگ نون کا بھی کام تھا، یہ پیپلز پارٹی کا بھی کام تھا، یہ باقی ایم کیو ایم، ان جماعتوں کا ساروں کا کام تھا۔ ہاں، یہ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے غلطی سے تبدیلی کا نعرہ لگا لیا تھا، جو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کام چونکہ پارلیمنٹ میں ہونا تھا۔ دیکھیے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو۔ بھائی، یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے اس پارلیمنٹ کو عزت دو جو پارلیمنٹ میں آپ کو ووٹ دے کر، جیسے کیسے بھی ہے نظام میں، آپ کو لوگ وہاں بھیجتے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں مگر قانون تو پارلیمنٹ میں ہی بنے گا نا۔ اثاثوں کے لیے کوئی اتنا مضبوط قانون ہونا چاہیے تھا جس میں اثاثوں کی مالیت آج کی جو مارکیٹ میں ان کی قیمت ہے وہ معلوم ہو سکتی ان کے بارے میں۔ اب جب کہ وہ 40 سال 50 سال پہلے کے قیمتیں آ رہی ہیں تو وہ ایک بہت ہی ایک مذاق سا بنتا نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آئندہ پارلیمان انشاءاللہ اس قانون کو ٹھیک کرے۔ ابھی تو آپ شکر کیجئے، ابھی تک تو نظام یہ تھا
کہ آپ جب اپنے کاغذات جمع کرا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ کام بھی ان تمام سیاستدانوں نے خود مل کے کر دیا کہ اپنے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہ کوئی مقدمہ ہے, آپ کو سزا ملی ہوئی ہے, آپ نے کتنے بینکوں کے پیسے کھائے ہیں, آپ نے کیا کیا جرائم کیا, انہوں نے کہا سب نکال دو, ہمارے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. یہ تو چیف جسٹس نے یہ کام کیا. دیکھیے جس نے جو اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے نظام کے اندر, لیکن قانون بنانا تو چیف جسٹس کا کام نہیں ہے نا. بلکہ میں تو وہ جو وکیل ہیں جنہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور پھر اس کی درخواست دائر کی اور باقاعدہ یہ کیس لڑا, مجھے ان کا نام بالکل یاد نہیں ہے, لیکن وہ یقیناً قابل تعریف ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا. صفدر, یہ میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی شک نہیں کہ اس میں قانون میں بہت زیادہ سکم ہے, اور اس میں مزید کیا بلکہ اس کو تو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہنسی آتی ہے جو اثاثے بتائیں, مثلاً بلاول ہاؤس کی قیمت 30 لاکھ یا جاتی عمرہ کی قیمت 40 لاکھ, جو اس وقت اربوں میں جن کی قیمتیں ہیں. تو خیر اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے, کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ کرپشن اور یہ قوانین ایسے موضوع ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے. صفدر, ایک سوشل میڈیا پر اور بہت دلچسپ بحث چل نکلی کہ وہ جو ڈیرہ غازی خان میں جمالی صاحب جب ووٹروں کے پاس گئے ووٹ مانگنے کے لیے, تو وہاں ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ان سے کہا, سردار صاحب سے, کہ آپ اب آئے ہیں, آج 5 سال بعد آئے ہیں. یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بہت ہی چل رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہتر جمہوریت کی طرف ایک اچھا قدم ہے. اس سلسلے میں صفدر, آپ کچھ بولو گے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے سب سے پہلے جب یہ شروع ہوا ہے اسٹارٹ ٹیلی ویژن پہ ایک چینل پہ, تو کوئی اپنے موبائل سے لائیو کر رہا تھا. جمال لغاری صاحب کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ فیس بک لائیو ہو رہا ہے. وہ بچہ, اس نے پہلا سوال انگریزی میں کیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ آپ 5 سال کے بعد یہاں آئے ہیں. تو جمال لغاری نے کہا کہ میں تو تعزیت کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے, اس بچے نے یہ کہا کہ آپ کو 5 سال کے بعد تعزیت یاد آئی ہے. پھر اس نے اپنے مسائل جب انگلش میں بتانے شروع, انگریزی میں بول رہا تھا, پھر انگریزی میں جب اس نے بتانے شروع کیے تو اس نے کہا کہ یہ ایک سڑک ٹوٹل ہے. تو جمال نے کہا کہ یہ سڑک کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا جمہوریت نے بنائی ہے. تو انہوں نے بڑی نخوت سے ایسے منہ بنا کے کہا جمہوریت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اچھا, ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے اور ہمارے بہت سے دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا گروپ تھا یہ باقاعدہ تحریک انصاف نے تیار کیا تھا کہ جب سردار صاحب ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو ان سے یہ سوالات پوچھے جائیں. اگر یہ تحریک انصاف نے تیار کیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اور ایک سیاسی قدم ہے. سیاسی پارٹیاں اسی طرح ایک دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں, جس سے جو فائدہ ہے وہ ووٹروں کو پہنچتا ہے. یہاں میں ایک ذکر کرنا چاہوں گی کہ آواز اٹھانا اپنے حق کے لیے کس قدر ضروری ہے. میں کچھ برس قبل واشنگٹن گئی تو میں ان کا جو ہسٹری میوزیم ہے وہ دیکھنے گئی. وہاں پر باقاعدہ ایک پورا شعبہ ہے الگ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارا آئینی شعبہ ہے کہ امریکہ کا آئین کس طرح سے تیار ہوا. وہاں پر میں نے پڑھا کہ سب سے پہلے ایک خط لگا ہوا تھا وہاں میوزیم میں, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ خط تھا کسی گاؤں کے کسی باشندے کا جس نے 200 برس پہلے مرکز کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے گاؤں میں پانی نہیں ہے اور میں اس ملک کا شہری ہوں, مجھے پانی چاہیے. تو اس طرح سے 200 سال کے پہلے شروع ہونے والے خطوط جس طرح آگے آتے رہے, مختلف لوگ مطالبہ کرتے رہے, وہ چیزیں آئین میں شامل ہوتی رہیں. تو اس وقت جو امریکہ کا آئین ہے وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ 200 سال پہلے بننا شروع ہوا تھا اور یہ اس طرح سے بنا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس بچے نے آواز اٹھائی ہے غالباً یہ جمہوریت کی شاید پہلی اینٹ ثابت ہو, اور اسی طرح سے یہ پھر مراحل آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیے وہ جو ایک نظام ہے نا, میرا اپنا یہ ایمان ہے, درست ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا, جمہوریت, وڈیرا شاہی, یہ جو زمین جاگیرداری ہے یہ سسٹم, اور آمریت,
یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ہم اپنے فائدے کے لیے جس وقت جو چیز ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں. ہم نے تو عامروں کو بھی اسی طرح سے قبول کیا. انہی لوگوں نے عامروں کو خوش آمدید کہا, انہی نے ہی مٹھائیاں بانٹی. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ دیکھیے, انہوں نے جمال صاحب والے واقعے کو میں واپس وہاں جاؤں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرچی کے لیے تم اتنا ناز کر رہے ہو اپنے آپ کے. وہ اس نے کہا پرچی نہیں ہے, یہ ووٹ ہے. کہ اپنے سردار سے بات کر رہے ہو. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کم از کم 25 جولائی تک کا, جس دن آپ اپنی طاقت استعمال کریں گے, جس دن آپ اپنا ووٹ دیں گے, جس دن آپ اپنا فیصلہ دیں گے کہ کس کو پارلیمنٹ میں جانا ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کیجئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کی سطح سے بھی الگ کر لیجئے. آپ اپنے آپ کو ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے دیکھیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, اس میں سے کیا آپ کو ملا ہے, کیا نہیں ملا ہے. سب سے پہلے تو اگر ایک امیدوار ایسا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر آدمی بتائے دوسرے آدمی کو کہ یہ کیا جائے 25 جولائی تک. اگر آپ کا امیدوار ایسا ہے کہ جو پہلے بھی آپ کے علاقے سے تھا, اب اگر آئے ووٹ لینے کے لیے تو اسے بڑی عزت سے, بڑی محبت سے پوچھئے کہ حضور آپ 5 سال کہاں تھے؟ 5 سال آپ نے پارلیمنٹ سے تنخواہ کے پیسے لے کے کھائے ہیں. 5 سال آپ ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. آپ نے ہمارے پانی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے صحت کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہماری تعلیم کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا؟ جب تک یہ سوال آپ نہیں کریں گے, دیکھیے سب سے جمہوریت میں سب سے کڑا, سب سے بڑا اور سب سے سخت احتساب ووٹر کرتا ہے, عوام کرتے ہیں. جس دن جا کے آپ ووٹ ڈال آئیں گے اس دن بات ختم ہو جائے گی. ابھی آپ کے پاس وقت ہے, اس تحریک کو سوشل میڈیا پہ چلایا جائے کہ جب آپ کے ہاں آپ کا امیدوار ووٹ لینے کے لیے آئے تو اسے چھوٹی چھاننی میں, بڑی میں نہیں, بڑی میں آسانی سے نکل جائے گا, چھوٹی چھاننی میں چھانیے, اس کا احتساب کیجئے. اور اگر کوئی نیا امیدوار ہے تو اس سے یہ انڈرٹیکنگ لیجئے کہ وہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو آپ کے لیے اور آپ کے لیے کام کرے گا. جی صدر, ہمیں اس گفتگو کو یہاں ختم کرنا پڑے گا, بس اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ اپنے حقوق ضرور مانگیے, مگر تمیز, تہذیب اور نظم و ضبط کے اندر. کیونکہ اگر تشدد ہوا اس موقع پر یا کسی بھی واقعے میں تو اس سے ہمیشہ غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں, جمہوریت کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جنگ جاری رہنی چاہیے لیکن پرامن انداز میں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب اس وقت اجازت چاہیں گے. ہم میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, یہ بالکل فری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, اور اپنا ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے کہ اگر آپ بھی کچھ چاہتے ہیں حصہ لینا, یا آپ کی ایسی کوئی بات ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں, تو ہمیں ضرور بتائیے. آپ کی رد عمل کا, آپ کے تاثرات کا ہمیں انتظار رہتا ہے. ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.